سائفر کیس ریل ٹرائل ضرور ہے لیکن سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے۔ آج بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی ریمارکس کی حد تک تو قبول کر لیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر چلایا جانا والا کیس سیکیورٹی کے نام پر جیل میں ضرور چلایا جا رہا ہے لیکن یہ سیکرٹ ٹرائل نہیں ہے، اس لیے اس کیس کو دیکھنے کی فیملی اور دیگر لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں پتا اس سلسلے میں فیصلہ کب جاری ہوگا یا وہ بھی دیگر فیصلوں کی طرح محفوظ ہی رہے گا۔ نواز شریف نے سادہ اکثریت مانگ لی، لیکن مانگی کس سے؟ انوکھے لاڈلے نواز شریف نے کمال مہربانی کرتے ہوئے اس بار سادہ اکثریت مانگ لی، ورنہ 2013 میں 2/3 اکثریت مانگی تھی تو عطا بھی کر دی گئی تھی۔ ویسے سادہ اکثریت کا مطلب بھی 172 سے زیادہ نشستیں مانگنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن سے مانگی وہ تو اب دے نہیں سکتے، اور جو دے سکتے ہیں ان کا موڈ اس بار نواز شریف کو عبرت کا نشان بنانے کا ہے، ووٹ دینے کا نہیں۔ یعنی عوام تو اس بار سخت غصے میں ہے۔ اسی حالیہ سروے میں نون لیگ کو مشکل سے 10 سے 20% لوگ پسند کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو 80 سے 90%۔ تو پھر لاڈلی نواز شریف کو سادہ اکثریت کہاں سے ملے گی؟ توہین عدالت نوٹس کے باوجود سپرنٹینڈنٹ جیل کی ہتھیڑ میں۔ توہین عدالت کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی فون پر بات کروانے سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ میں بہانہ بنایا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ملزموں کو پی سی او کی سہولت میسر نہیں۔ اس معاملے پر بھی سماعت جج صاحب کے عدالت میں نہ ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی۔ بدقسمتی سے یہ بھی عدالتی حکم کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، لیکن یہاں پر ایک خلاف ورزی ہو تو یہاں تو آئین ہی معطل ہے۔ پاکستان آج سے سرزمین بے آئین بن چکا ہے۔ 7 نومبر کی تاریخ گزرتے ہی آئین پاکستان میں دی ہوئی 90 دن کی مہلت ختم ہو گئی۔ نگران حکومت نے قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات نہ کروا کے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا ڈالا۔ سپریم کورٹ جس نے پاکستان کے آئین کی حفاظت کا حلف لے رکھا ہے، کیا وہ آئین شکنوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کو سزا سنائے گی یا پھر سزا اور جزا کا قانون صرف عمران خان جیسے بے گناہوں کے لیے ہی مختص ہے؟ پی ٹی آئی کے وکلاء کی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات، بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن سے بابر اعوان اور بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ان کی درخواست پر ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 45 منٹ کی ملاقات ہوئی جس میں چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز موجود تھے۔ ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کو دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں جس میں ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی مہم کی اجازت دی جائے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ نگران حکومت فنڈز جاری کر رہی ہے جو نہیں کر سکتی، بجلی کی فراہمی کے کام نہیں کر سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن جاری کرنے والے نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ ہمارا انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا۔ ان کو کہا کہ تفصیلی آرڈر جاری کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بیٹ کا نشان پی ٹی آئی کا ہی ہوگا۔ امید ہے 1-2 دن میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کوئی چیئرمین مائنس نہیں ہوگا، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ رہیں گے۔ الیکشن کروانا کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے کردار ادا کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ہماری تمام جائز گزارشات پر کہا سب مانی جائیں گی کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ آج کی میٹنگ اچھی ہوئی اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شاہدرہ میں پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے 19 نومبر کو پی ٹی آئی کو کارنر میٹنگ کی اجازت دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے علی جعفری ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ الیکشن کے حوالے سے لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، موقف کیا گیا تھا جس پر اجازت مل گئی۔ پچھلے سال خیبر پختونخوا میں آنے والے سیلاب کے بعد شہباز شریف نے جن 10 ارب کا اعلان کیا تھا وہ ابھی تک صوبائی حکومت کو نہیں ملے۔ ابھی تک صوبے کو صرف وہی رقم ملی ہے جو کہ عمران خان نے وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی ذاتی حیثیت میں ٹیلی تھون کر کے جمع کی تھی اور جسے سندھ سمیت مختلف علاقوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ صرف اسی مثال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ہر عمل میں کتنا دھوکہ پایا جاتا ہے، جبکہ عمران خان کے دل میں عوام کا سچا درد ہے۔ عمران خان کا دیا ہوا احساس پروگرام آج بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے سینٹ میں پیش۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصے کے تعطل کے بعد اب جا کر سینیٹر ثانیہ نشتر کا تجویز کردہ غریب فیملیوں کی مدد کا پروگرام سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پروگرام جو کہ احساس پروگرام کا حصہ ہوتے ہوئے رعایت کہلائے گا، اس کے ذریعے انتہائی غریب خاندانوں کو براہ راست روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے سلسلے میں مدد دی جائے گی۔ یہ مدد ایسے حالات میں انتہائی اہم ہے جب کھانے پینے کی اشیاء 40% تک مہنگی ہو چکی ہے۔ غیر آئینی نگران وزیر اعظم 3 ممالک کے دورے پر روانہ، جبکہ پمز کی نرسوں کو 5 ماہ سے تنخواہ ہی نہیں ملی۔
غیر آئینی نگران وزیر اعظم کاکڑ بغیر کسی مینڈیٹ کے 26 کروڑ عوام کو ان کی اجازت کے بغیر ان کا نمائندہ بن کر انہی کے ٹیکس کے پیسوں پر 3 ملکوں کے غیر آئینی دورے پر روانہ ہو گئے، جبکہ دیگر اداروں کو تو چھوڑیں، صرف اسلام آباد کے ہی پمز ہسپتال کے 200 نرسز کو 5 ماہ سے تنخواہ ہی نہیں ملی۔ ظلم و فسادیت کے باوجود عوام کا عمران خان کے لیے الیکشن کیمپین کا آغاز۔ الیکشن کے اعلان کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے خلاف ظلم و فسادیت میں اضافہ ہو گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود نہ انہیں جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کارنر میٹنگز، الٹا ان کو غیر قانونی طور پر اغوا اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بھی عوام اپنے اپنے انداز میں عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، شہر شہر پوسٹر لگا کر عمران خان کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ عمران خان نے صحیح کہا تھا، مجھے امیدواروں کی ضرورت نہیں کیونکہ پوری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ گجرات شہر میں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔